آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تقوی کے بارے میں ایک بہت ہی بہترین پیارا واقعہ سنانے والا ہوں، توجہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ایک دکاندار سے کپڑا خریدنے لگے تو اس دکاندار سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا، جی حضور میں آپ کو پہچانتا ہوں، تم ہمارے امیر المؤمنین ہو۔ یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ آگے چل پڑے۔ جب دوسری دکان پر پہنچے تو پھر پہلے اس دکاندار سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا، میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس دکاندار سے کپڑا خرید لیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو پہلے دکاندار سے کپڑا نہیں خریدا تھا اس کی کیا وجہ تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے جاننے والے سے کپڑا اس لیے نہیں خریدا تھا کہ وہ بیچارہ میری عزت اور احترام کرتے ہوئے مجھ سے پیسے کم لے گا، اس صورت میں اس کو خسارہ ہوگا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان ہو۔ یہ ہے علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا بہت ہی پیارا بہترین تقوی کا واقعہ۔ یہ ہے علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایسا واقعہ جس میں تقوی ہی تقوی ہے۔ جیسے عمل علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، اگر آج ہم بھی ایسے عمل کرنے لگ جائیں تو جیسے اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا ایسے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن مگر آج کل تو دکاندار ہو، سبزی والا ہو، ریڑی والا ہو، چھابڑی والا ہو، اپنی ترکڑی کے نیچے مقناطیس لگا لیتا ہے تاکہ چیزیں کم تلیں اور پیسے پورے لوں۔ یہ بیماری شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج کل دکاندار گاہکوں سے ایسے داؤ لگاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں قاری صاحب پیسوں میں برکت نہیں رہی، کوئی تعویذ بنا دیں۔ قاری صاحب پیسے آتے ہیں پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں، کوئی تعویذ بنا دیں۔ قاری صاحب سب گھر والے بیمار ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی تعویذ بنا دیں۔ قاری صاحب آئے دن بچہ بیمار رہتا ہے، بیوی بیمار رہتی ہے، میں پریشان رہتا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی تعویذ بنا دیں۔ جب قاری صاحب تعویذ بنا کر قاری صاحب پیسے مانگتے ہیں، کتنا جی؟ 2000 روپیہ۔ پھر دینے والا کہتا ہے قاری صاحب اتنے سے کام کے 2000 روپیہ؟ قاری صاحب تم نے داؤ لگایا ہوا ہے۔ جناب والا اگر قاری صاحب نے داؤ لگایا ہوا ہے تو تم کون سا حاجی کو پانی پلا کر پیسے لایا ہے؟ تم بھی تو گاہکوں کو ترازو کے ذریعے داؤ لگا کر پیسے لاتے ہو، جیسے پیسے لے کر آتے ہو ویسے ہی لگیں گے۔ یہ پکی بات ہے، جیسے کرو گے ویسے ہی بھرو گے۔ اس کے بارے میں کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، جیسی کرنی ویسی برنی، نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے دیکھ۔ اب میں آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کا ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس کو سن کر آپ قسم بخدا کہہ پڑیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کو فراست کے اعلیٰ مقام پر فیض کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک عورت پر حد لگانے کا حکم دیا۔ مجھے پتا چلا کہ اس عورت کا چند دن پہلے بچہ پیدا ہوا ہے، یہ نفاس کی حالت میں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ سن کر خوف پیدا ہوا، اگر اس عورت پر حد لگاؤں گا شاید برداشت نہ کر سکے گی، مر جائے گی۔ اس بات کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے میری بات سن کر میری بات کو اچھا عمل فرمایا۔ علی رضی اللہ عنہ آپ کا بہت اچھا عمل ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نفاس کے ایام ختم ہونے تک اس کی حد کو روک دیا جائے، اس کی حد کو ملتوی کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عورت کے ایام نفاس سن کر حد کو روک لینا کہ شاید مر نہ جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچانا، نبی علیہ السلام کا حد کو مؤخر کر دینا، یہ علی رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ درجے کی فراست کی دلیل ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے اور یہ سمجھ کر کیا کرتے تھے کہ میرے کملی والے کی سنت ہے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے جا رہے تھے تو راستہ میں ایک خرمہ خریدا، اس کو اپنے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ جانے لگے تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین یہ خرمہ میں اٹھا کر پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس پر علی
رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ایسا نہ کریں، میں اس کے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ اپنا کام خود کرنا کملی والے کی سنت ہے، میرے محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ توجہ فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنا کام اپنے ہاتھ مبارک سے کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ بھی اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، مگر آج کل حالات بالکل الٹ ہو چکے ہیں۔ جو چھوٹا سا افسر بن جاتا ہے، جو گلیوں اور نالیوں کا وزیر بن جاتا ہے، وہ اپنی کار کا دروازہ خود نہیں کھول سکتا، اپنے سر پر چھتری خود نہیں اٹھا سکتا، اپنا جوتا خود نہیں پہن سکتا، پتہ نہیں وہ اپنے ہاتھ سے روٹی کیسے کھاتا ہے، پتہ نہیں وہ استنجا کیسے کرتا ہے۔ مجھے تو خطرہ رہتا ہے کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ استنجا کرنے کے لیے بھی کوئی آدمی رکھ لیں، کیونکہ ان کے بازوؤں کو اقتدار کا فالج ہو گیا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا یہ کام کرے گا، وہ کام کرے گا۔ میں کہتا ہوں یہ تمہارا کیا کام کریں گے جو اپنے ہاتھ سے اپنی گاڑی کا شیشہ نہیں کھول سکتے، اپنے ہاتھ سے اپنی گاڑی کا دروازہ نہیں کھول سکتے؟ بتاؤ وہ تمہاری قسمت کیسے کھولیں گے؟ وہ اپنے ہاتھ سے اپنا جسم صاف نہیں کر سکتے، وہ تمہارے ماحول کو صاف کیسے کریں گے؟ وہ تمہارے ملک کو صاف کیسے کریں گے؟ وہ تمہارے دلوں کو صاف کیسے کریں گے؟ وہ ملک کا ناجائز طریقہ سے پیسہ کھا کر اپنے کردار کو صاف کیسے کریں گے؟ اور باتیں کرتے ہیں صحابہ پر، جن کو قرآن متقی کہتا ہے، جن کو قرآن کامیاب کہتا ہے، جن کو قرآن ہدایت یافتہ کہتا ہے، جن کو قرآن مومن کہتا ہے، جن کو قرآن سچا کہتا ہے، جن کو قرآن اللہ کی جماعت کہتا ہے، جن کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے۔ آج میں آپ کو علی رضی اللہ عنہ کے صبر کا ایسا زبردست واقعہ سنانے لگا ہوں، قسم بخدا سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ بے اختیار زبان سے پکار اٹھیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کو صبر کا پہاڑ بنایا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، لوگ دائیں بائیں منتشر ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ بھی قریب ہی ایک خیمے میں داخل ہونے لگے تو خیمے کے مالک نے آپ کو باہر نکال دیا۔ وہ اصل میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، وہ فارس سے آیا ہوا تھا۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو صرف بارش سے بچنے کے لیے خیمے میں پناہ لے رہا ہوں۔ جب بعد میں لوگوں نے اس کو بتایا کہ تم نے کیا کر دیا، یہ تو امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ ہیں، جب اس فارسی کو پتہ چلا تو وہ نہایت ہی پریشان ہوا، اپنے عمل سے معذرت کرنے لگا۔ میں قربان جاؤں یار، علی کی شان پر بڑا ہی پیارا جملہ ہے، توجہ فرمائیں۔ جب وہ آدمی پریشان ہوا اور علی رضی اللہ عنہ سے معذرت کرنے لگا، پھر علی رضی اللہ عنہ نے اس کو مسکرا کر معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے علی کا صبر رضی اللہ عنہ۔ توجہ فرمائیں، علی رضی اللہ عنہ کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اس کا خیمہ ہی اکھاڑ دیتا، جیسا کہ آج کل اپنے پیارے ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ ایک معمولی سا افسر جا رہا ہے، اس کی گاڑی کے آگے گدا گاڑی والا آ گیا یا چاند گاڑی والا آ گیا، افسر نے ہارن مارا تو گدا گاڑی والا جلدی سے پیچھے نہ ہٹا تو افسر نے اتر کر گدا گاڑی والے کو بہت مارا، صرف اس وجہ سے کہ تو نے جلدی جلدی گدا گاڑی ایک طرف کیوں نہ کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ووٹ مانگتے وقت کہتے ہیں ہم تمہارے لیے سڑکیں وسیع کر دیں گے، مگر جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو انہی اپنے ووٹروں کے لیے سڑکیں تنگ کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جب ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں اپنی تقریروں میں کہتے ہیں ووٹ کو عزت دیں، جب یہ لوگ عزت حاصل کر لیتے ہیں پھر یہی لوگ اپنے ہی عزت والے ووٹروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا صبر، اور نام لیتے ہیں علی کا رضی اللہ عنہ۔ ان کو صحابہ کا نام لیتے ہوئے، میرے علی کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ جو علی کا نام لینے والا ہوتا ہے اس کو چاہیے کام بھی علی والا کرے۔ انشاءاللہ العزیز جب وہ علی والا کام کرے گا رضی اللہ عنہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ اعلیٰ درجے کے فقاہت کے امام تھے۔ جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا کہ کسی مجرم کو معاف کرنے کا کوئی بہانہ مل جاتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو معاف کر کے بڑے خوش ہوتے۔ توجہ فرمائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پتہ چلا کہ اس نے زنا کیا ہے اور زنا کا اقرار بھی کر لیا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی میں شادی شدہ ہوں۔ یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو رجم کیا جائے، پھر اس کو قید میں بند کر دیا گیا۔ شام کے وقت جب حد جاری کرنے کے لیے اس کو حاضر کیا گیا، حد لگانے سے قبل علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اس کے جرم کے متعلق بتایا کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے، اس وجہ سے میں اس کو حد لگانے لگا ہوں۔ ان لوگوں میں سے ایک نے عرض کیا یا امیر المؤمنین اس کی شادی تو ہو چکی ہے مگر اس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ تو علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس لیے خوش نہیں ہوئے تھے کہ اس کی شادی ہوئی ہے، بلکہ خوش اس لیے ہوئے تھے کہ اب یہ رجم ہونے سے بچ جائے گا۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کر ہلاک کرنا۔ اگر کوئی شریعت میں ڈیل مل جاتی تو علی رضی اللہ عنہ سزا دینے سے معاف کرنے کو پسند فرماتے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب اس کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اب اس کو شرعی سزا 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر اس کو 80 کوڑے لگا کر علی رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا نام سن کے دل کو سکون ملتا ہے، جن کا نام سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے، جن کا نام سن کے اہل بیت یاد آ جاتے ہیں۔ ان کا اصل نام ہے علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو الحسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اسد اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے ہاشم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے قریش، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والد کا نام ہے ابن مناف، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والد کی کنیت تھی ابو طالب۔ ابو طالب 3 بھائی تھے، عبداللہ، زبیر اور ابو طالب، یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ کے 2 چچا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سکے 4 بھائی تھے، طالب، عقیل رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ سکے 4 بھائی تھے۔ مزے کی بات یہ ہے ان چاروں بھائیوں میں سے ماشاءاللہ 10 سال کا فرق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 2 بہنیں تھیں، ایک بہن کا نام ام ہانی تھا، دوسری بہن کا نام جمانہ تھا۔ دونوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 2 سال تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے 6 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے 27 جنگوں میں حصہ لیا تھا اور علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت سے نوازا تھا، جس کی برکت سے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ میں کہتا ہوں علی کا نام لینا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا ریاضت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، علی رضی اللہ عنہ کی زندگی پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ناراضگیاں بیان کرنے والوں ذرا غور کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ابو بکر کے پورے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر سے ناراض تھے، میں کہتا ہوں اگر ناراض تھے تو بتائیں علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر نمازیں کہاں پڑھی تھیں؟ کیا کوئی الگ مسجد بنائی تھی؟ اگر بنائی تھی تو اس مسجد کا نام کیا ہے؟ دشمن صحابہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناراض تھے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے، وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اے دشمن تو کہتا ہے لڑتے تھے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے آپس میں محبت کرتے تھے۔ اب بتا تیری مانوں یا اللہ کے قرآن کی مانوں؟ میں تیری بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہوں اور قرآن کی بات کو سینے سے لگاتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، پتے کی بات تو آگے ہے۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں 9 مسلم قبیلوں نے اسلام سے علیحدگی کا اعلان فرما دیا، چنانچہ بنو حنیفہ، بنو اسد اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ شاید یہ سب قبیلے مل کر اسلامی مرکز پر حملہ نہ کر دیں، تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خطرے کی وجہ سے مدینے کی حفاظت کے لیے اہم مقامات پر، اہم گزرگاہوں پر نگرانی دستے مقرر کر دیے جو دن رات اسلامی مرکز کی نگرانی کرتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان حفاظتی دستوں کا جن کو امیر مقرر کیا تھا اس کا نام مبارک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ چند نام اور بھی ہیں، مثلا زبیر بن عوام، طلحہ بن عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف۔ بہرحال ان سب سے اول نام جو آتا ہے حضرت علی کا آتا ہے، یعنی کہ ان سب کا امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو بنایا تھا وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی محبت تھی، کتنا احساس تھا، کتنا پیار تھا۔ توجہ فرمائیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب جنگلی قبائل سے جنگ کرنے کی نوبت آئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر چند صحابہ کو ساتھ لے کر دشمن کی طرف نکل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ابو بکر کو اس طرح دیکھا تو آگے آ کر اونٹ کی لگام تھام لی اور فرمایا، اے خلیفہ رسول، منکرو اس جملے پر غور کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے خلیفہ رسول، آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وادی ذوالقصہ کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ اپنی تلوار نیام میں ڈالیں، ہمیں اپنی ذات کے بارے میں پریشان نہ کریں، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو آپ کے بعد اسلام کے لیے کوئی صحیح نظام نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں ابو بکر کی محبت، ابو بکر کا ادب، ابو بکر صدیق کا احترام اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا احساس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اے ابو بکر، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا نظام کون سنبھالے گا؟ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی خطرے کی جگہ جا رہا ہو تو اس سے بہت زیادہ محبت کرنے والا کہتا ہے، یار تم نہ جاؤ، اگر تم کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف محبت کی نگاہ دیکھ کر واپس آگے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتدین کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ہر میدان میں جہاد کیا حتیٰ کہ تمام مرتدین کو ختم کر دیا اور اسلام کا بول بالا کر دیا، ہر طرف نور اجالا کر دیا، دشمن کا منہ کالا کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے علی میرا نام کاٹ دو، جہاں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ وہاں کاٹ کر لکھ دیا جائے محمد بن عبداللہ، تو علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ کاغذ پکڑا، اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑ کر اس نام کو خود کاٹ دیا اور محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ میں یہاں پر ایک بڑا عجیب نکتہ بیان کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں۔ اگر فرض کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کا نام مبارک خود کاٹ دیتے تو دشمن کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے، اس لیے علی کی مرضی ہے محمد رسول اللہ لکھیں یا محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا مٹا کر یہ ثابت کر دیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ علی رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا حرف آخر نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہ ہو سکے۔ اصل میں حرف آخر نبی کی بات ہے، چاہے وہ محمد رسول اللہ لکھیں چاہے وہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔
اور اگر کوئی یہاں پر ایمان کا کمزور یہ اعتراض کر دے کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کو نبی سے اتنا پیار تھا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنا نام مبارک کاٹا تھا تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نبی کو روک دیتے، تو میں اس ایمان کے کمزور کو جواب دیتا ہوں کہ یہی تو علی رضی اللہ عنہ کا امتحان تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ محمد کاٹنے کا حکم دیا تو محبت کا تقاضا یہی تھا کہ محمد رسول اللہ کو نہ کاٹا جاتا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کاٹ رہے تھے تو ادب کا تقاضا یہی تھا کہ وہاں نہ بولا جاتا۔ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں جہاں پر ہر لحاظ سے علی رضی اللہ عنہ کی شان نظر آتی ہے لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جن کی آنکھوں میں تاب نظارہ نہ ہو ان کو جلوہ دکھانے کا کیا فائدہ۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ جیسے پیارے دوستوں کے لیے بڑی نازک بات لے کے آیا ہوں۔ پہلے بات کو سنیں، اس کے بعد جواب دیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا بنانے پر بعض لوگ بہت زور لگاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کی مشکل کشائی پر نعرے بازی بھی کرتے ہیں، بلکہ علی رضی اللہ عنہ سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 2 اونٹ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں اونٹوں کے گلوں پر چھری چلا دی۔ اس وقت شراب حرام نہ ہوئی تھی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے شراب پی ہوئی تھی۔ جب حضرت علی کو پتہ چلا تو جلدی وہاں گئے، دیکھا کہ دونوں اونٹ ذبح ہو گئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کل سرمایہ یہی 2 اونٹ تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے میرے دونوں اونٹوں کو ذبح کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں اس پہاڑی پر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھا کہ دونوں اونٹ ذبح کر دیے گئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کر واپس تشریف لے آتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امیر حمزہ کو کچھ نہیں کہا؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت امیر حمزہ نشے کی حالت میں تھے، اگر میں ان سے بات کرتا وہ نشے کی حالت میں میری بات کو رد کر دیتے یا آگے سے کوئی غلط جملہ بول دیتے تو ایمان کی روشنی سے محروم ہو جاتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امیر حمزہ کی طبیعت صحیح ہو جائے گی تو میں ضرور بات کروں گا۔ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ کیا کبھی مشکل کشا بھی رویا کرتا ہے؟ کیا کبھی مشکل کشا پر بھی مشکل آتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر مشکل کشا ہوتے تو ان پر مشکل نہ آتی، ان کے اونٹ ذبح نہ ہوتے۔ علی رضی اللہ عنہ اگر مشکل کشا ہوتے تو اپنے اوپر مشکل آنے ہی نہ دیتے، اپنے اونٹ ذبح ہونے ہی نہ دیتے۔ جو اپنی مشکل دور کروانے کے لیے کسی دوسرے کے پاس جائے تو میرے قبلہ، میرے حضور، میرے پیارے بھائیوں، وہ خود مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیں، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو ان کی مشکل کو دور کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں پانی کا طوفان آیا تو ان کی مشکل کو دور کس نے کیا؟ ساری دنیا جانتی ہے، سارا اسلام جانتا ہے، سارا کفر جانتا ہے، ان کی مشکل کو اللہ نے دور کیا۔ زکریا علیہ السلام کو مشکل آئی تو بتاؤ ان کی مشکل کو دور کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی مشکل کو دور کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹا دیا گیا، ان کی مشکل کو دور کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر آیا، موسیٰ علیہ السلام کی مشکل کو دور کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہو گیا، یعقوب علیہ السلام کی مشکل کو دور کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں دعا کی تو ان کی مشکل کو دور کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل کو دور کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ 1,24,000 انبیاء کا مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔
آج میں آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے معاشی حالات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے شروع کے معاشی حالات کیسے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بچپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزارا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ جوان ہو گئے، پھر جنگوں میں حصہ لینے لگے، ان کو مال غنیمت ملنے لگا اور خمس بھی ان کو ملتا تھا۔ توجہ فرمائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت بھی ملتا تھا اور خمس سے بھی حصہ ملتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مال کو تقسیم بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے۔ پھر عمر بن خطاب کا دور آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں بھی علی رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت بھی ملتا تھا، خمس بھی ملتا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک زمین کا حصہ بھی دیا ہوا تھا جس سے ان کو معقول آمدنی ملتی تھی۔ وہ زمین کا حصہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے کے طور پر دیا ہوا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، ان کے دور میں بھی علی رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت بھی ملتا تھا، خمس حصہ بھی ملتا تھا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسے حالات بھی آئے جب ان کے دو صاحبزادے حسن حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود تھے۔ ایسے حالات آئے کہ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ دو دو تین تین دن تک ان کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بازار گئے، وہاں سے کسی سے ایک درم ادھار لیا، پھر دوسرا آدمی ملا، پتا چلا کہ یہ بھی مجبور ہے، بھوک سے نکلا ہوا ہے، اپنا درم اس کو دے دیا، خود خالی ہاتھ گھر واپس آگے۔ پھر اس دینار کے بدلے اللہ نے ان کو جنت کا کھانا کھلا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تھی، سب گھر والے پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ شمعون یہودی سے سوت کاٹنے کے لیے لاتے، اس کی مزدوری ملنے پر گھر میں روٹی پکتی تھی۔ ایک دن تو ایسے بھی ہوا کہ عید کا دن تھا، حسن حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب حسن حسین نے امی جان سے کپڑے مانگے کہ ہمارے سب دوستوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم کو بھی نئے کپڑے لا کر دیں، ہم نے باہر جا کر کھیلنا ہے۔ اس پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹا آپ کے ابو آتے ہیں، ان کو بتاتی ہوں، وہ آپ کو نئے کپڑے لا کر دیں گے۔ یہ ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ، جن کو دنیا سلام کرتی ہے، جن کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ دنیا سے اتنی دوری ہے کہ عید کے دن بھی اپنے دونوں شہزادوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اجنبی آدمی آیا، اس نے دروازے کو دستک دی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا، اس نے پردے میں ہی حسن حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ناپ کے 2 سوٹ دے دیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کپڑے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں کہ ایسے ایک آدمی نے یہ 2 سوٹ دیے ہیں، یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ پریشان نہ ہو، یہ جنت کے سوٹ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب مل کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فرمایا، اے علی منت مان لو، اگر بچے تندرست ہو گئے تو روزے رکھوں گا۔ یہ سن کر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مان لی، حسن حسین تندرست ہو گئے تو سب گھر والے روزے رکھیں گے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو شفا عطا فرمائی تو سب گھر والوں نے روزے رکھ لیے۔ جب روزہ کھولنے کا وقت آیا، مانگنے والا آ جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سب گھر والے کھانا مانگنے والے کو دے دیتے ہیں، خود روزہ پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ 3 دن سے ایسے ہی ہوتا رہا۔ چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ حسن حسین بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیٹ کمر کو لگ چکے ہیں، آنکھیں اندر
کو ڈنس چکی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا افسوس آج میرے گھرانے والے بھوک سے بے تاب ہیں۔ یہ نبی کا جملہ بولنا تھا تو قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سب گھر والوں کو جنت کی بشارت دے دی۔ یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، جنت کے مالک ہیں، ساری دنیا کے سردار ہیں، لیکن گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، خود پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ جب مانگنے والے کو یہ دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو دے دیتا ہے۔ وہ مانگنے والے کو بشارتیں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دیتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خیر خواہی کا جذبہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر خیر خواہی کا کتنا جذبہ تھا اور مسلمانوں کے بارے میں وہ کتنا خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے۔ توجہ فرمائیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا یہ مقروض تو نہیں؟ تو بتایا گیا اس کے ذمے قرض ہے اور اس کے ترکے میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت کا پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ اس شخص کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جنازے میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کرتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم نے اپنے مسلمان بھائی کی گردن قرضے سے آزاد کرائی ہے، اللہ تیری گردن کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی کا قرضہ ادا کرے گا اللہ اس کی گردن کو قیامت کے دن آزاد کرے گا، مطلب یہ کہ اللہ جہنم سے آزاد کرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ ادا فرمایا۔ میرے عزیز بھائی توجہ فرمائیں، اسلام خیر خواہی کی بہت تاکید کرتا ہے۔ کسی غریب کی مالی امداد کرنا بھی خیر خواہی ہے، کسی کو دوائی لے کر دینا بھی خیر خواہی ہے، کسی کمزور کو سڑک کراس کرا دینا یہ بھی خیر خواہی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ بھی خیر خواہی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں گئے ہو تو وہ کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرنا بھی ایک خیر خواہی کی صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کا حکم بھی ہے اور میرے کملی والے کا فرمان بھی ہے، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان پر قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، وہ ان کو ڈنگ مارے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو معلوم ہوا اسلام خیر خواہی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھاتے تو اس کی آخرت کا کیا بنتا؟ اس کا جنازہ کون پڑھتا اور پڑھاتا؟ علی رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف سے قرضہ ادا کر کے خیر خواہی کرنے کا حق ادا کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اب میں آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ سناتا ہوں اور وہاں پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کے گھر میں آئے تو ان کی عمر مبارک 2 سال تھی۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو ایک روز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو نہایت ہی تعجب سے پوچھا آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ پھر نبی نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی بندگی کے لائق ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں خدا کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر ننھے علی رضی اللہ عنہ کے دل میں نقش ہو گئیں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کیا کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لوں؟ یہ سن کر ابو طالب نے بخوشی اجازت دے دی۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے رکن بن گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں میں نبی کے پیچھے
پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ توجہ فرمائیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا، ایک روایت کے اندر 7 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا۔ بہرحال شیعہ حضرات اس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، دیکھو جی علی رضی اللہ عنہ نے 6 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جو بچپن میں ہی کلمہ پڑھ لے خلافت بلا فصل کا حقدار وہی ہوتا ہے۔ حالانکہ شیعہ لوگ اپنے اس دعویٰ پر نہ قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہیں، نہ نبی کا فرمان پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہو یا نبی کا فرمان ہو کہ جو بچپن میں کلمہ پڑھ لے خلافت بلا فصل کا حقدار وہی ہوتا ہے۔ یہ یار لوگ صرف اپنی خطابت چمکانے کے لیے اور لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، اگلے سال کی تاریخ پکی کرنے کے لیے ایسے ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر رونا جلنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر چلے بھی گئے ہیں، اور تم دن رات جل جل کر یہ بات اس لیے کرتے ہو کہ خلیفہ بلا فصل علی رضی اللہ عنہ ہیں تاکہ مسلمان بھی اس بات کو تسلیم کر لیں۔ میں کہتا ہوں قیامت تو آ سکتی ہے مگر تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ توجہ فرمائیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 سال یا 8 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ نبی کے گھر سے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اپنے گھر والوں سے بچہ مانوس ہو ہی جاتا ہے۔ اس وجہ سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن میں کلمہ پڑھ لینا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بیوی خامد سے مانوس ہوتی ہے اور ماتحت ہوتی ہے، اگر بیوی اپنے شوہر کا کلمہ پڑھ لے تو یہ بھی کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تیسری بات، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے خادم تھے، خادم اگر کلمہ پڑھ لے تو کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ خادم تو ماتحت ہوتا ہے، اپنے مالک سے مانوس ہوتا ہے۔ چوتھی بات، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ام ایمن کملی والے کی رضائی ماں تھی، اگر ماں کلمہ پڑھ لے تو یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ ماں دن رات کے منظر دیکھتی ہے۔ گھر والوں کے کلمہ پڑھنے پر بڑی بات اس لیے نہیں ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو ابو جہل کو کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی، جب بیوی نے کلمہ پڑھا تھا تو ابو جہل کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، جب غلام نے کلمہ پڑھا تھا تو ابو جہل کو کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی، جب ماں نے کلمہ پڑھا تھا تو ابو جہل کو کچھ نہیں ہوا تھا، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہ تھی، ابو جہل کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، مکے کے سرداروں کو تکلیف تو اس وقت ہوئی تھی جب مکے کے تاجر نے 38 سال کی عمر میں میرے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے تو مکہ والوں نے ابو بکر کو مارا تھا کہ تم نبی کا ساتھ کیوں دیتے ہو؟ گھر والوں کا تو حق بنتا ہے اپنوں کی سپورٹ کریں، تم نبی کے ساتھی کیوں بنے ہوئے ہو؟ تو معلوم ہوا سب سے بڑی تکلیف مکے والوں کو اس وقت ہوئی تھی جب ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو میرے عزیز بھائی، بچپن میں کلمہ پڑھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بچپن میں کلمہ پڑھ کے خلافت بلا فصل کے حقدار بن گئے ہیں۔ خلافت بلا فصل کا حقدار وہی بنتا ہے جس کو میرے کملی والے مصلح دیتے ہیں۔ بچپن میں کلمہ پڑھنے سے خلافت نہیں ملتی، میرے کملی والے کے مصلح پر کھڑا کرنے سے خلافت ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی، جب اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور ہر معاملہ میرے سامنے آسان ہو گیا۔ میرے کملی والے اپنے غلاموں کے لیے اکثر دعائیں فرمایا کرتے تھے، کبھی کسی کے لیے صداقت کی دعا کر دی، کسی کے لیے عدالت کی دعا کر دی، کسی کے لیے سخاوت کی دعا کر دی، کسی کے لیے شجاعت کی دعا کر دی، کسی کے لیے
استقامت کی دعا کر دی، کسی کے لیے جنت کی دعا کر دی، اور کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر دی، اور کسی کے لیے فتح کی دعا کر دی۔ اب میں وہ واقعہ سناتا ہوں کہ جس واقعہ کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کروائی، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ توجہ فرمائیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمانے لگے کہ آپ وہاں جا کر دین کی تبلیغ فرمائیں اور لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نو عمر ہوں، اس معاملے میں میرا تجربہ نہیں ہے، میں لوگوں کے درمیان فیصلے کیسے کروں گا؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ علی کا سینہ کھول دے اور ان کی زبان کو حق پر قائم فرما، اور شرح صدر کی دعا کی، اے اللہ علی کا سینہ کھول دے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ کر دعا کی تو اللہ نے میرے سینے کو ایسا کھولا کہ پھر مجھے کبھی بھی فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں آئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، جب تیرے پاس دو آدمی اپنا جھگڑا لے کر حاضر ہوں تو ایک کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سن لو۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے کا کیسا سنہری اصول بتا دیا۔ آج کل تو بالکل الٹ نظام ہے، پہلے ظالم چلا جاتا ہے، پہلے اپنی بات بھی سنا دیتا ہے اور ساتھ ساتھ رشوت بھی دے دیتا ہے۔ مظلوم بیچارے کی بات کوئی نہیں سنتا، کیونکہ غریب کی زبان کو امیر کی رشوت بند کر دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں، اگر تم اس دنیا میں امن اور سکون چاہتے ہو تو میرے کملی والے کے اصولوں کو اپنا لو، کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ توجہ فرمائے، اگر آج کسی کے سر پر کسی کا باپ ہاتھ پھیرتا ہے، اگر آج کسی کے سر پر اس کی ماں ہاتھ پھیرتی ہے، اگر آج کسی کے سر پر اس کا استاد ہاتھ پھیرتا ہے یا اس کا پیر ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ اس کو کامیابی کی علامت سمجھتا ہے، اس کو فخر سمجھتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت کی دولت سمجھتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے سینے پر میرے ماں باپ نے ہاتھ پھیرا ہے، میرے پیر و مرشد نے ہاتھ پھیرا ہے، میرے استاد نے ہاتھ پھیرا ہے، میں خوش قسمت بن گیا ہوں۔ میں کہتا ہوں، تیرے سینے پر تیرا ماں باپ ہاتھ پھیرے، تیرا استاد ہاتھ پھیرے، تیرا پیر و مرشد ہاتھ پھیرے تو خوش قسمت بن جاتا ہے۔ تو پھر سن لے، جس علی رضی اللہ عنہ کے سینے پر امام الانبیاء ہاتھ پھیریں، ساقی کوثر ہاتھ پھیریں، رحمت کائنات ہاتھ پھیریں، حسن کائنات ہاتھ پھیریں، بتاؤ تو خوش قسمت بن گیا تھا۔ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ تو جنت کے مالک بن گئے تھے۔